سازش تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی۔ اب اگر ایک شخص کے ساتھ سازش کے ذریعے، دھونس کے ذریعے فیصلے کروا کے زیادتی کی گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اب اس ناانصافی کے اوپر پہرا نہیں دے گی بلکہ اس ناانصافی کا ازالہ کرے گی۔ اب اگر ناانصافی کا ازالہ ہو تو اسے ڈیل کہا جا سکتا ہے کیا؟ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ اسی عدالت میں، احتساب کی عدالت میں پچھلی حکومت نے قائم کیا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں چلا تو چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی جج نے اس مقدمے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ وہ جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا۔ اب اگر ایک فراڈ اور جھوٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا تو کیا اسے کہا جائے گا یہ کوئی ڈیل ہے؟ 4 سال لگے ہیں میاں صاحب کو پاکستان آنے میں، اتنا بڑا عرصہ کیوں لگا سر؟ اور اب میاں صاحب واپس دیکھیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کردار جو سازش میں مرکزی رول ادا کر رہے تھے وہ اپنی منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کے ذرائع پر حاوی تھے، اور نواز شریف صاحب کے دشمنوں سے بھی گواہی مل چکی ہے کہ وہ ایک سازش تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی۔ اب اگر ایک شخص کے ساتھ سازش کے ذریعے، دھونس کے ذریعے فیصلے کروا کے زیادتی کی گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اب اس ناانصافی کے اوپر پہرا نہیں دے گی بلکہ اس ناانصافی کا ازالہ کرے گی۔ اب اگر ناانصافی کا ازالہ ہو تو اسے ڈیل کہا جا سکتا ہے کیا؟ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ اسی عدالت میں، احتساب کی عدالت میں پچھلی حکومت نے قائم کیا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں چلا تو چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی جج نے اس مقدمے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ وہ جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا۔ اب اگر ایک فراڈ اور جھوٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا تو کیا اسے کہا جائے گا یہ کوئی ڈیل ہے؟ 4 سال لگے ہیں میاں صاحب کو پاکستان آنے میں، اتنا بڑا عرصہ کیوں لگا سر؟ اور اب میاں صاحب واپس دیکھیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کردار جو سازش میں مرکزی رول ادا کر رہے تھے وہ اپنی منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کے ذرائع پر حاوی تھے، اور روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔